السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ ویورز، لیٹسٹ رپورٹ میں بڑی ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سعودی عرب نے بنگلہ دیش سے مدد مانگ لی ہے۔ جی ہاں ناظرین، سعودی عرب نے بنگلہ دیش سے فوجی مدد مانگی ہے یمن کے بارے میں، یمن کے معاملے میں۔ اب بنگلہ دیش کا اس کے بارے میں کیا سٹانس ہے، کیا موقف ہے، کیا ارادہ ہے؟ کیا بنگلہ دیش درمیانی راستہ نکالے گا یا پھر اپنی فوج مدد کے لیے بھیجے گا یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل محمد بن سعید المغدیر نے ڈھاکہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے اس رپورٹ میں ویورز بتاؤں گا۔ اور دوسری سٹوری آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی معیشت، اکانومی مشکل پیریڈ سے ویورز گزر رہی ہے، جس میں امریکہ، یورپی یونین، رشیا، چائنا، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بنگلہ دیش کو بھی کچھ مسائل درپیش ہیں، لیکن اب ویورز بنگلہ دیش ایک نیا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت ایک بڑا سٹیپ اٹھانے جا رہی ہے۔ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ حسینہ کون سا قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ آخری نیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ناظرین، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ چین کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ امریکہ تائیوان کے معاملے پر، تائیوان کے مسئلے پر، ایشو پر اپنے آپ کو وہ دور رکھے۔ سعودی عرب اور بنگلہ دیش کی بڑی نیوز آپ کے سامنے ویورز رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے کہ لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں۔ ویورز، سعودی عرب نے کہا ہے کہ سعودی الائز اتحاد گروپ میں بنگلہ دیش کی ایکٹیو موجودگی، پریزنس، حاضری چاہتا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں لیڈرشپ میں بڑھنے والے فوجی اتحاد یعنی الائنس گروپ میں بنگلہ دیش کی ایکٹیو موجودگی، حاضری چاہتا ہے۔ اتحاد کے سیکرٹری جنرل میجر جنرل محمد بن سعید المغدیر نے اتحاد گروپ کے ٹویٹر ہینڈل پر پیغام دیتے ہوئے، میسج دیتے ہوئے 41 ممالک کے، 41 ممالک کے کنٹریز کے اس اتحاد میں، اس گروپ میں بنگلہ دیش کا ایک مکمل وفد بھیجنے پر زور دیا ہے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں بنگلہ دیش کو احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے۔ مارچ 2015 میں سعودی عرب نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف آپریشن شروع کیا۔ اسی سال دسمبر میں ریاض نے اسلامی ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کے نام سے، جس کو IMCTC کے نام سے ایک فوجی اتحاد کے قیام کا ویورز اعلان کیا۔ مقصد دہشت گردی کے خلاف مسلم ممالک کی متحد جنگ ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش سمیت 41 ممالک اس اتحاد گروپ کے رکن ہیں۔ اگرچہ بنگلہ دیش شروع میں اس اتحاد میں شامل ہوا تھا، لیکن اس نے اب تک ریاض میں IMCTC سیکرٹریٹ میں کوئی نمائندہ نہیں بھیجا۔ صرف 2 ویورز بنگلہ دیشی فوجی، ایک سفارتکار اور ایک پولیس افسر وہاں کام کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اور ویورز، اتحاد گروپ کے جو سیکرٹری جنرل میجر جنرل محمد بن سعید المغدیر نے ڈھاکہ کا دورہ کیا ہے، وزٹ کیا۔ IMCTC کے ٹویٹر ہینڈل نے بنگلہ دیش کے اعلیٰ آفیشل حکام کے ساتھ ملاقات کی تصاویر بھی جاری کی گئیں، شائع کی گئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ سعودی اتحاد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بنگلہ دیش کا گہرا تعاون چاہتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا اس پر کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کو تکنیکی یا اسٹریٹجک تعاون دیا جا سکتا ہے، لیکن فوجی کارروائیوں میں براہ راست حصہ نہیں لینا چاہیے، ڈائریکٹ حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز، بین الاقوامی سیاسی تجزیہ کاروں نے کہا کہ اگر بنگلہ دیش کو فوجی مصروفیات میں شامل کیا گیا تو بنگلہ دیش کو بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کو چاہیے صرف اس معاملے میں پالیسی اور اسٹریٹجک مدد فراہم کرے، کیونکہ بنگلہ دیش کے پاس اس حوالے سے کافی تجربہ ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی جنگ میں بھی بہت زیادہ نقصان اٹھایا، کیونکہ پاکستان نے پرویز مشرف کے دور میں امریکہ کی مدد کی تھی افغانستان کے لیے، تو پھر پاکستان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوئیں۔ اسی لیے بہتر ہے کبھی بھی کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ میں مدد نہ کریں، بلکہ امن میں
पीस में हेल्प करनी चाहिए। दूसरी न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी विवर्स मुश्किल से गुजर रही है, बांग्लादेश भी इससे बाहर नहीं। बांग्लादेश को भी कुछ मसाइल दरपेश हैं, लेकिन अब बांग्लादेश एक नया कदम उठाने जा रहा है। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि वो अखराजात एक्सपेंस को रोकने के लिए सालाना डेवलपमेंट प्रोग्राम में जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं, अहमियत नहीं, उनको अब रोक दिया जाएगा। जो मंसूबे बिल्कुल जो जरूरी हैं, मस्ट हैं, उनके ऊपर अब काम किया जाएगा, और जो मंसूबे जिससे लगता है कि इनको रोकने से काम चल सकता है, उनको अब रोक दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी ये प्लानिंग है शेख हसीना वाजद जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश। व्यूअर्स, अब तीसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताएं कि चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने खबरदार किया है कि चीन ताइवान की आज़ादी को रोकने के लिए लड़ेगा। उन्होंने अमेरिका को शटअप कॉल दी है। चीनी डिफेंस मिनिस्टर ने यह रिमार्क सिंगापुर में एशियाई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर के बयान के जवाब में विवर्स कहे। जैसा कि ताइवान के विवर्स इर्द गिर्द अमेरिका के साथ चीन की फौजी कशीदगी में इजाफा हो रहा है, चीन ने भी खबरदार किया है। अगरचे ताइवान एक खुद मुख्तार इंफरादी जजीरा है, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा समझता है। चाइना समझता है कि ये हमारा ही पार्ट है, हम इसको अपने साथ मिलाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने खबरदार किया है, शटअप कॉल दी है अमेरिका को कि आप इसमें मुदाखलत ना करें, आप इसमें इंटरवेंशन ना करें। अगर आपने इंटरवेंशन करने की कोशिश की तो फिर चाइना से बढ़कर आपका दुश्मन कोई नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है चाइना की तरफ से। अमेरिका को साफ साफ कह दिया है, क्योंकि आपको व्यूअर्स पता है कि ताइवान की जो सरहद है उस पर अब चीन ने अपने जो फौजी तैयारे हैं ताइवान की स्काई लाइन पर भेजने भी शुरू कर दी हैं, जिससे अब इस खित्ते में अमेरिका के साथ कशीदगी में भी इजाफा हो रहा है। और इसी के साथ एक खबर मैं देता हूं कि सिंगापुर कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजिंग इस तरह की फौजी सरगर्मियां जारी रखकर हालात को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश भी कर रहा है। तो व्यूअर्स, ये थी लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट। आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।